احسان. اس کے بعد یا تو بیوی کو پکا پکا اپنے پاس رکھ لو یا پھر احسان کے ساتھ چھوڑ دو. بیوی کو پکا پکا اپنے پاس رکھ لو، یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے میرے علم میں نہیں ہے. ذرا تیسری بار تو پھر پکی فارغ ہو جائے گی نا، تو رکھنا تو دو دفعہ ہی مختلف اوقات میں آپ دے سکتے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ جو تم نے ان کو حق مہر کے طور پہ رقم دی تھی وہ واپس دو، بلکہ سورہ نساء میں آتا ہے اگر ڈھیروں سونا چاندی بھی دیا ہے وہ واپس نہیں لینا، کیونکہ اسی کے عوض تو وہ تمہارے لیے حلال ہوئی تھی. ماشاءاللہ بالکل صحیح. إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، بجز اس اندیشے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھیں گے، نہیں رکھ سکیں گے، تو اس کی وجہ سے یعنی علیحدگی ہو سکتی ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ، بہترین بات کی انجینئر صاحب. اب خلا کی آیتیں پڑھ رہے ہیں. دیکھیں انجینئر صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ عورت بھی جب چاہے خلا لے سکتی ہے. آگے آپ ان کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اور آیت پڑھ رہے ہیں الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، کہ میاں اور بیوی دونوں کو خوف ہو کہ اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے. تو یہ غور سے ترجمہ سنیے گا آپ. یقیما حدود اللہ، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے، میاں بیوی کا تعلق آگے مزید نہیں چل سکتا. فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو عورت پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کچھ مال دے کے اپنے خامن سے جان چھڑا لے. یہ ہے جی خلا کی آیت جو انجینئر صاحب نے جس کا ترجمہ کیا ہے. بہت افسوس کے ساتھ ترجمہ بھی غلط کیا، پتہ نہیں کیوں غلط ترجمہ کرتے رہتے ہیں، یہ ان کی عادت ہے. دعویٰ کیا انجینئر صاحب کا آپ پہلے سن لیں، پھر میں اس آیت کو دوبارہ ریپیٹ کروں گا. یہ جناب اجازت مل گئی عورتوں کو اس میں. لوگ تو سمجھ ہوتے ہیں خامن کی مرضی بیوی رکھے چھوڑ دیں، نہ، عورت کی بھی مرضی اپنے خامن کے ساتھ رہے یا نہ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تک تو ساری دنیا کے سارے مسلمان یہی سمجھتے رہے کہ بیوی آتی اپنی مرضی سے ہے، جاتی شوہر کی مرضی سے ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوہر نالائق ہے تو اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، داماد کے لیے اس سے طلاق لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن انجینئر صاحب نے بہت آسان راستہ کر دیا. ہمارا فیملی سسٹم تباہی کی طرف جا رہا ہے اور سیکولر اور لبرل قوتیں وہی باتیں کر رہی ہیں جو انجینئر صاحب کر رہے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ سیکولر اور لبرل قوتیں اس پر قرآن و سنت کا لیبل نہیں لگاتے، لیکن انجینئر صاحب ان سیکولر قوتوں کے دعووں کو مشرف با اسلام کر کے پیش کرتے ہیں. فیمنزم اپنے عروج پر ہے، خواتین کو وہ رائٹ دیے جا رہے ہیں جس سے خواتین میں آزادی بلکہ آوارہ گردی پیدا ہو رہی ہے. انجینئر صاحب نے بھی وہی ٹریک پر چل رہے ہیں. اور ایک دفعہ یہ دعویٰ انجینئر صاحب نے کیا ہوتا نا تم کہتے بائی مسٹیک زبان سے ایسا ہو گیا، لیکن ان کے بہت سارے کلپ بھرے ہوئے ہیں اس میں جس میں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کو بھی یہ حق ہے کہ جب چاہے وہ مرث علیحدگی لے سکتی ہے. ہاں گناہ گار ہوگی، بلا وجہ لے رہی ہے، لیکن لے سکتی ہے. دنیا میں عدالتی قانون جو ہے وہ اس پہ نافذ ہوگا. جبکہ قرآن و سنت یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، صحابہ یہ کہتے ہیں، اور چاروں امام یہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ اہل حدیث یہاں تک کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ خلا یک طرفہ کام نہیں ہے، شوہر کی مرضی کے بغیر خلا نہیں ہو سکتا. ایک بات خوب سمجھ لیں، شوہر اگر ظلم کر رہا ہے نا تو ظلم کی بعض نوعیتیں ایسی ہیں جس میں عورت کو بہت نقصان کا خطرہ ہے. وہاں پر عدالت میاں بیوی کا نکاح ختم کر سکتی ہے، اس کے ہم بھی قائل ہیں، اس پر میں ڈیٹیل میں بیان کئی بار کر چکا ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ عورت جب چاہے اٹھے اور بس اس بیس پہ کہ مجھے میاں پسند نہیں ہے جا کے کورٹ سے خلا کی ڈگری لے کے آ جائے اور شوہر اس خلا نامے پر سائن بھی نہ کرے. یہ نہیں ہوتا. یہ انجینئر صاحب اور بعض چند اسکالرز آ گئے ہیں جنہوں نے اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا ہے. تو چونکہ اس سے ہمارا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو رہا ہے، اور یہ لوگ خواتین کے حقوق کے نام پہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن خواتین کو نہیں پتا کہ یہ ہمارے حقوق کا لیبل لگا کے ہمارا ہی بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. آپ خود سوچیں کہ جب ایک مرد کو پتا ہو کہ یہ میری بیوی کسی بھی وقت مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے تو وہ بیوی کو ایز اے انسٹرومنٹ استعمال کرے گا، وہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرے گا جیسے گرل فرینڈ کو استعمال کیا جاتا ہے. کیونکہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور میاں بیوی میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا کہ جب دونوں کو بریک اپ کا حق ہو. تو مرد جو عورتوں پہ خرچ کرتے ہیں، ان پہ ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، ان سے اولاد چاہتے ہیں،
وہ سب کام مرد چھوڑ دیں گے، ان کو ڈر لگے رہے گا یار کسی بھی وقت چھوڑا جا سکتا ہے مجھے. تو اللہ نے مرد کو طلاق کا حق دیا، اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، میں بھی ان حکمتوں کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ابھی تو میں صرف بتا رہا ہوں قرآن و سنت کیا کہتا ہے اس بارے میں. قرآن و سنت میں واضح ہے، قرآن کی آیت میں بھی احادیث میں بھی، کہ خلا یک طرفہ کام نہیں ہے. جج مرد کو کہے گا کہ تم طلاق دو اپنی بیوی کو، وہ دے دے گا تو ٹھیک ہے، ادروائز نہیں. جج شوہر کو کہے گا کہ خلا کے پیپر پہ سائن کرو، وہ کر دے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو اس خلا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بار بار میں کہتا ہوں جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو طلاق یا خلا نہیں پکڑا سکتا وہ. تو اب ہم آتے ہیں انجینئر صاحب کے علمی دلائل کی طرف جو وہ اکثر پیش کرتے رہتے ہیں. تو ذرا ہم سنتے ہیں انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ جو تم نے ان کو حق مہر کے طور پہ رقم دی تھی وہ واپس لو، بلکہ سورہ نساء میں آتا ہے اگر ڈھیروں سونا چاندی بھی دیا ہے وہ واپس نہیں لینا، کیونکہ اسی کے عوض تو وہ تمہارے لیے حلال ہوئی تھی. الا ان يخافا الا يقيم حدود اللہ، بجز اس اندیشے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھیں گے، نہیں رکھ سکیں گے، تو اس کی وجہ سے یعنی علیحدگی ہو سکتی ہے. انجینئر صاحب نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے، الطلاق مرتان، بالکل ٹھیک تلاوت کی کہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، اس کے بعد تمہیں رجوع کا حق ہے، رکھنا چاہو تو رکھو، چھوڑنا چاہو تو آرام سے چھوڑ دو. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انجینئر صاحب نے بھی آیت تلاوت کی ہے، مجھے ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے. لا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا، طلاق کے بعد تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم بیوی کو جو تم نے مہر دیا تھا اس میں سے کچھ بھی لے لو. بالکل انجینئر صاحب نے ٹھیک بات کی ہے. آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں، الا ان يخافا الا يقيم حدود اللہ. ایک صورت میں تمہارے لیے پیسے لینا جائز ہے، یعنی نکاح ختم ہونے کے باوجود ایک صورت ایسی ہے جس میں تمہارے لیے پیسے لینا